بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جان کو خطرہ۔ تفصیلات کے مطابق پروگرام سلیم بخاری شو میں گفتگو کرتے ہوئے گروپ ایڈیٹر سلیم بخاری نے کہا ہے کہ باجوڑ حملہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کہ سی پیک دشمن کی ایک چال ہے۔ یہ حملہ وہ عناصر کروا رہے ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ سی پیک کامیاب ہو۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ باجوڑ حملہ ایک بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ کیا یہ مجھے اعتماد دلا سکتے ہیں کہ یہ میری جان کی حفاظت کریں گے؟ اس پر پروگرام میں بات کرتے ہوئے سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ دبنگ بیانات دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج کا جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مرہون منت ہے۔ یہ انہی کی کوشش تھی کہ یہ اتحاد قائم ہو۔ وہی نواز شریف اور آصف علی زرداری کو اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے قریب لے کر آئے تھے۔ مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ یہ گملہ اب نہیں ٹوٹے گا اور یہ اتحاد آج تک قائم ہے۔ پروگرام کی میزبان نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آخر یہ قوتیں مولانا دامت برکاتہم العالیہ کے ہی پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ اس پر جواب دیتے ہوئے سلیم بخاری نے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ سے دینی جماعتیں سی پیک کی سب سے بڑی سپورٹر بن گئی ہیں، اور یہ بات پاکستان کے دشمنوں کو قابل قبول نہیں ہے کہ دینی جماعتیں ایک پیج پر ہوں اور سی پیک بھی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ جب بھی آپ سی پیک کو مضبوط کرنے کی بات کریں گے یا اس میں توسیع کی بات کریں گے تو یہ اس طرح کی تنظیمیں آپ پر حملہ آور ہوں گی۔ یہی سب سے مین ایجنڈا ہے کہ باجوڑ حملہ کرایا گیا، کیونکہ سی پیک دوبارہ سے چلنا شروع ہوا ہے اور اس کی 10 سالہ تکمیل کی تقریبات منائی گئی ہیں، تو یہ بات دشمن عناصر کو کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نائب چینی وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں، ان کا پرتپاک استقبال ہوا ہے، نئی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں اور اس منصوبے میں توسیع کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں سلیم بخاری کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عمران نیازی کی حکومت کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عمران نیازی تو دشمن ہے ہی مولانا کا، لیکن اس کے سپورٹر بھی مولانا دامت برکاتہم العالیہ کے دشمن بن گئے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے اور دوسرا سی پیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں 26 ایجنسیاں ہیں، کیا وہ ہماری جان کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ جبکہ ہم نے اس فتنے کو ختم کرنے میں اور سی پیک میں نئی جان ڈالنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ دہشت گردی کے واقعات کو نہیں روکا گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ جو حالات 2010 عیسوی کے بعد ہوئے تھے، خدا نخواستہ وہی صورتحال پھر سے پیدا نہ ہو جائے کہ ہر جلسہ، مسجد اور ہر گلی محلے میں بم دھماکے ہو رہے ہوں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملکی صورتحال میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ادھر دوسری جانب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ باجوڑ کے سانحے کی جوں تفصیلات سامنے آ رہی ہیں انتہائی کربناک ہیں۔ شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جن میں بیشتر علماء ہیں اور بڑی تعداد بچوں کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد ادنیٰ انسانی اقدار سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔ جمعہ آ رہا ہے، خطباء اور ائمہ نمازوں اور خطبوں میں شہداء کے لیے درجات عالیہ، ان کے پسماندگان کی سرپرستی، زخمیوں کی صحت اور ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے لیے دعا کریں۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سانحہ باجوڑ کی تعزیت کے لیے باجوڑ پہنچ گئے ہیں، جہاں خیبر پختونخوا شہداء پیکج کا بھی اعلان کریں گے۔ سانحہ باجوڑ کے حوالے سے جمعہ 4 اگست کو یوم مذمت اور یوم دعا کے طور پر منانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین صدر وفاق حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا انوار الحق سینئر نائب صدر وفاق اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا قاری محمد حنیف چلندری دامت برکاتہم العالیہ نے جمعہ 4 اگست کو سانحہ باجوڑ کے حوالے سے ملک بھر میں یوم مذمت اور یوم دعا کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے ملک بھر کی مساجد کے ائمہ اور خطباء کے نام ہدایت جاری کی کہ وہ جمعہ کے خطبات میں سانحہ باجوڑ، اس سانحہ کے ملک کے مستقبل پر اثرات اور دہشت گردی کی مذمت کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ جمعہ اجتماعات میں سانحہ باجوڑ کے ذمہ داران کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے، عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے قراردادیں پاس کی جائیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے اپیل کی کہ منبر و محراب سے پوری قوم کو دہشت گردی اور بے گناہ انسانیت کا لہو بہانے والی ذہنیت کے سامنے یکجا اور متحد ہونے کی ترغیب دی جائے۔
انہوں نے کہا کہ تمام مساجد و مدارس میں ثانیہ باجوڑ کے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کی جائیں۔ گیان واپی سروے، مسلم فریق نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج، ہندو فریق نے بھی داخل کی عرضی۔ تفصیلات کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو وارانسی کی گیان واپی مسجد معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ASI کے سروے پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا ہے، جس کو مسلم فریق نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مسلم فریق نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے وکیل نے کہا کہ سروے نہیں ہونے دیا جانا چاہیے، میں نے اس پر میل اور ہائی کورٹ کا حکم رجسٹری کو بھیج دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ میل دیکھنے کے بعد سماعت کی تاریخ مقرر کریں گے۔ دریں اثنا ہندو فریق نے بھی سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہے۔ راکھی سنگھ نامی عرضی گزار نے سپریم کورٹ میں ٹویٹ داخل کر کے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم فریق کی اپیل پر ان کا موقف سنے بغیر کوئی حکم جاری نہ کیا جائے۔ گیان واپی مسجد کی ASI سروے پر ہائی کورٹ کے حکم پیش نظر مسلم فریق کی طرف سے ایک عرضی جمعہ کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے فہرست بند کی گئی ہے۔ یہ وہ درخواست ہے جس میں ہندو عقیدت مند خواتین کی درخواست کی سماعت کی مخالفت کی گئی ہے۔ ایسے میں ہائی کورٹ کے نئے حکم کا مسئلہ بھی کل ہی اٹھ سکتا ہے۔ مسلم فریق کے وکیل نظام پاشا نے ASI کے سروے کو روکنے کا مطالبہ چیف جسٹس کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فوری غور کے لیے ای میل بھی بھیجی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر غور کر کے جلد حکم دیں گے۔ میوات میں فرقہ وارانہ فساد ہنگامی صورتحال کا نتیجہ نہیں بلکہ منظم تحریک کا حصہ، ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں وفد کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کل صبح جمعیت علماء ہند کا ایک مرکزی وفد ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں گروگرام پہنچا۔ گروگرام میں سیکٹر 12 کے مورچری میں مقتول شہید امام حافظ محمد سعد کی لاش پڑی تھی۔ وہاں جمعیت علماء ہند کا وفد سب سے پہلے پہنچا۔ اہل خانہ بالخصوص بڑے بھائی شاداب امینی سے ملاقات کی۔ مقتول کے 3 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، ایک بہن زیر علاج ہے۔ وفد نے غمزدہ خاندان کو دلاسا دیا اور ان کی لاش حاصل کر کے جمعیت کی ہائر کردہ ایمبولنس کے ذریعے ان کے آبائی وطن روانہ کیا۔ نیز سیتامڑھی کی جمعیت علماء کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان کے خاندان کا خیال رکھے۔ دریں اثنا جمعیت علماء ہند کے وفد نے مقامی پولیس افسران سے بھی ملاقات کی اور امن کے قیام میں جمعیت علماء ہند اور مقامی یونٹوں کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد وفد نے نوح کے DC سے ملاقات کی اور لوگوں کی تشویش اور خوف سے مطلع کیا اور تحفظاتی اقدام پر زور دیا۔ جمعیت علماء ہند کے وفد میں ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مولانا یحییٰ کریمی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء متحدہ پنجاب، سینئر آرگنائزر مولانا غیور قاسمی، سینئر آرگنائزر قاری نوشاد عادل، مولانا چیئرمین ذاکر صاحب اور مولانا شیر محمد امینی شامل تھے۔ قطر افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور مختلف شعبوں میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قطر کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات میں کہا کہ ان کا ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مختلف شعبوں میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس ملاقات میں امیر خان متقی نے قطر کی دوستی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے فروغ کو ترجیح دی ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے انہیں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ افغانستان میں دل کے امراض میں مبتلا بچوں کے علاج، زراعت میں بہتر بیج، سفارتکاروں اور کھلاڑیوں کی تربیت اور کھیلوں کے لیے اسٹیڈیم بنانے میں مدد کریں۔ اسی دوران قطر کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے اس ملاقات میں کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قطر کے وزیر اعظم کا دورہ افغانستان ان تعلقات کی ترقی کا ایک اچھا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خوش قسمتی سے قطر چیریٹیبل آرگنائزیشن نے افغانوں کو مختلف شعبوں میں امداد فراہم کرنا شروع کر دی ہے اور افغانستان کے ساتھ صحت، تعلیم، زراعت، جسمانی تربیت وغیرہ میں تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد از جلد ایک میکانزم قائم کرنے اور ان منصوبوں کے آغاز کے لیے افغان حکومت کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ قطر کے دورے کے دوران وزیر خارجہ اور قومی وفد نے اب تک مختلف ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔
کابل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے برطانوی علماء کے وفد کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شیخ عبدالحکیم حقانی سے کابل میں برطانوی علماء کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ سپریم کورٹ نے خبر شائع کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے متعدد عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ سپریم کورٹ کے صدر نے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ کے قیام کے بعد الحمدللہ ملک بھر میں سیکورٹی یقینی بنا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور دنیا کو یہ سمجھایا جائے کہ اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اس کے بعد برطانیہ کے متعدد اسلامی اسکالرز نے خطاب کیا اور کہا کہ ہم اس ملک کی اصل صورتحال کو دیکھنے اور برطانوی مسلمانوں کے ساتھ جو حالات دیکھے ہیں ان کو شیئر کرنے کے لیے افغانستان آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانوی اسلامی اسکالرز کے نمائندے دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں سے رابطے میں ہیں اور دنیا کو امارت اسلامیہ افغانستان کی اصل صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے چیف جسٹس شیخ عبدالحکیم حقانی نے پکتیہ کا دورہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے چیف جسٹس شیخ عبدالحکیم حقانی نے صوبہ پکتیہ کے دورے کے دوران اس صوبے کی ثالثی عدالت کی عدالتی اور انتظامی عملے سے ملاقات کی ہے۔ اس دورے کے دوران چیف جسٹس نے صوبہ پکتیہ کے شہری ابتدائی کورٹس کی عدالتی اور انتظامی عملے کو عدالتوں کے عدالتی اور انتظامی امور، عدالتوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے اجلاس کے شرکاء پر زور دیا کہ وہ ہمیشہ اصولوں کی پاسداری کریں اور اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں کبھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی پکتیہ کے ثالثی عدالت کے سربراہ مفتی امان اللہ منقاد حقانی نے قاضی القضات سے پکتیہ کی عدالتوں کے مسائل شیئر کیے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات، سویڈن حکومت نے حفاظتی اقدامات سخت کیے۔ تفصیلات کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کے بعد حکومت نے حفاظتی انتظامات بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ لوگ اظہار رائے کی آزادی کو ذمہ داری اور احترام کے ساتھ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ ممالک اور لوگوں کے درمیان احترام کے لہجے کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سلامتی خطرات پر قرآن پاک کی بے حرمتی روکنے کے اختیارات پولیس کو دینے پر غور کر رہے ہیں۔ سویڈش وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات کے بعد سویڈن میں سلامتی کی صورتحال پیچیدہ ہے۔ عارضی طور پر داخلی سلامتی اور سرحدی کنٹرول کو بڑھائیں گے۔ پولیس کو لوگوں کو روکنے اور تلاشی کا وسیع اختیار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن جیسے آزاد ملک میں لوگوں کو بہت زیادہ آزادی حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز جو قانونی ہے وہ مناسب بھی ہو، کبھی یہ چیز خوفناک بھی ہو سکتی ہے۔